جب سے سینٹ سے توہین صحابہ و توہین اہل بیت بل پاس ہوا ہے، اس وقت سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ چیخیں مار رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور واویلا مچا رہے ہیں اور اپنا خوب سے باطن زہر کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اور صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ اپنا معافی الضمیر پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کتنا بغض بھرا ہوا ہے، اور یہ لوگ پھر بھی مسلمان کہلواتے ہیں۔ اور کبھی تو یہ بھونکنے والے لوگ جن کی اب چیخیں نکل رہی ہیں، یہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، ملک کے امن کی باتیں کرتے ہیں، اور جب امن قائم کرنے کے لیے ایک بل پاس ہو گیا تو پھر کیوں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ حقیقت میں امن نہیں چاہتے۔ یہ لوگ صحابہ سے، اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اور یہ اب زہر ہو رہا ہے برملا کہ جو لوگ کچھ ان میں سے معدودے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد اس طرح نہیں ہیں، یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ کچھ جہل ذاکرین کہتے ہیں، تو پھر ان کے علماء اب آگے کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ تو ذاکروں کا مسئلہ تھا نا، تو پھر وہ کیوں آ گئے؟ اس کا مطلب ہے یہ ذاکروں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ان بڑے مگر مچھوں کا، بڑے بھونکنے والوں کا بھی مسئلہ تھا کہ جو ذاکروں کی زبان سے نکلتا تھا حقیقت میں ان کے پیٹ کا مروڑ تھا جو کسی اور کی زبان سے نکلتا تھا، اور اب واضح طور پر ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ جو یہ سب کچھ زہر ہو رہا ہے بل کی مخالفت کی وجہ سے۔ ہاں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بغض ہے صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، لیکن جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ بھئی امن چاہتے ہو تو مانا تمہارا یہ ایمان نہیں ہے، تمہارا یہ اسلام نہیں ہے، لیکن امن کی بات تو کرتے ہو نا۔ امن تو تب آئے گا جب تم پاکستان کی اکثریت جن لوگوں کو ایک بہت بڑی ہستی کے طور پر جانتی ہے، تم ان کے خلاف باتیں نہ کرو، اپنی زبانیں بند رکھو، اپنے دل کا بغض جو تمہارے دل میں پال رہا ہے اسے دل کے اندر رکھو، اپنے پیٹ کے اندر رکھو، اپنے پیٹ کے مروڑ کو باہر نہ نکالو، پھر امن ہوگا۔ یہ تو ہم بھی نہیں مان سکتے کہ تمہارے دل سے کبھی اسلام کی مخالفت، مسلمانوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی نفرت نکل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم امن قائم کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر یا ڈنڈے کے زور پر چپ ہو جاؤ اور اسلام کی پاک باز ہستیوں کے خلاف بات نہ کرو۔ اور اگر تم نعرے امن کے لگاؤ اور پھر اس طرح کی بل کی مخالفتیں بھی کرو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے جو دل کے اندر بغض ہے وہ تمہیں زبانوں پر لانا ضروری سمجھتے ہو، اور پھر امن کی بات نہ کرو نا۔ پھر آؤ میدان میں، امن کی باتیں نہ کرو، آؤ لڑو مرو، پھر اس طرح نہیں کہ منافقت کرو، تکیہ کرو کہ یہ صرف ذاکروں کا مسئلہ ہے۔ یہ ذاکروں کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے، تمہارے ذہن میں فطور ہے، تمہارے پیٹ میں مروڑ ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم ان پاک باز ہستیوں کے خلاف بھونکتے رہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہو۔ تمہیں رکاوٹ ملے گی، تمہاری چیخیں جو ابھی نکل رہی ہیں یہ بہت آگے تک جائیں گی، بہت بلند ہوں گی،
اور تمہیں انشاءاللہ رسوائی ہوگی۔